السلام علیکم، میں ہوں محمد شہزیب اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب۔ آج میں اپنے ایک نئے تجزیے کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بے شک آج کل ہماری خبریں اور تجزیے کچھ اچھی خبروں پر منحصر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ بخیریت و عافیت اس ٹائم ہمارا ولاگ اور تجزیہ دیکھ رہے ہیں۔ آج میں ایک بڑے افسوسناک واقعے جو 2 دن پہلے ایک واقعہ لاہور میں گزرا، اس کے اوپر آج اپنا جو جتنا تبصرہ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس تبصرے سے پہلے میں بس اتنا کہوں گا کہ آج یہ ولاگ بہت سوچنے کے بعد میں اس پہ بات کرنے کے لیے میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوا، اور یہ سوچ کے آپ سب کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں کہ اگر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تو آخر ظلم کے آگے جھک جاؤ گے۔ تو یہ سوچ کے میں نے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہی، اور یہ سوچا کہ اس ٹاپک پہ آپ لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے کہ اس دنیا میں بہت سے ظالم حکمران، بہت سی ظالم سٹیٹس وہ آئی اور چلی گئی۔ بہت سی ظالم سٹیٹس آپ لوگ اگر ہسٹری پڑھیں تو اس میں آپ کو ملیں گی، ظالم حکمران ملیں گے، وہ سب آئے اور چلے گئے، لیکن ظلم کی ایک حد ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ مٹ جاتا ہے۔ ظلم ہے نا، وہ بڑھتا جاتا ہے اور ایک لمٹ تک جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ جو ہی وہ اس لمٹ کو کراس کرنے لگتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، اس کی ایک پیک ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ظالم حکمران اس دنیا میں آئے، انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کیا اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کا ایسا انجام ہوا کہ آج آپ لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ آج وہ صفائے ہستی سے مٹ چکے ہیں، ان کی باقیات مٹ چکی ہیں، ان کا نام مٹ چکا ہے۔ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، ان کا جو آگے حشر ہو رہا ہوگا وہ بس ہم لوگ وہ جانتے ہیں، نہ ان کا نام نہ ان کے بارے میں کوئی ہسٹری۔ ان میں سے چند لوگوں کے میں آپ کو آج نام بتا دیتا ہوں، یہ بھی مجھے ڈھونڈنے سے ملے، مجھے بھی نہیں پتا تھے، اور کیونکہ وہ ظالم حکمران تھے اس وجہ سے۔ کچھ ظالم حکمران جیسے کہ فرعون، اس کو اللہ نے آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے ایک نمونہ بنا کے رکھ دیا ہے کہ ایسے جو ظالم ہوتے ہیں جو خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جو آج کے لوگ خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، ان کے لیے وہ عبرت ہے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ، اس راستے پہ نہ چلو ورنہ انجام یہی ہے۔ کچھ چیزیں اللہ چھوڑ دیتا ہے نا، تو اس لیے ہم فرعون کے نام کو جانتے ہیں کہ وہ کوئی ظالم تھا اور وہ ایک مصر کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن کچھ اور لوگ تھے جن کو ہم نہیں جانتے اور وہ فیسسٹ قسم کے حکمران تھے، ان کے نام آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ بینیٹو مسالنی، جوزف سٹالن، فرانسیسکو فرینکو اور اوسول موسلے، یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ترین ٹاپ فہرست میں آتے ہیں دنیا کی۔ لیکن میں یہ 100% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے پہلے یہ نام آپ نے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ آج جو میں نے نام لیے یہ آپ ذرا گوگل کریں یا ہسٹری میں چیک کریں تو دین آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ویسے عام طور پہ آپ نے نہیں سنے ہوں گے کیونکہ وہ ظالم لوگ تھے، وہ اپنی رعایا پہ ظلم کرتے تھے اور خود کو خدا سمجھتے تھے۔ خدا تو ہمیشہ رہنے والا ہے، خدا کبھی مٹتا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور خدا کا نام کبھی نہیں مٹتا۔ جو لوگ خود کو خدا سمجھ بیٹھے آج ان کی باقیات بھی باقی نہیں ہیں، اور جو لوگ بلائی کے راستے پہ چلے، خود کو رایا کے اوپر مسلط، ظالم طریقے سے مسلط نہیں کیا بلکہ رایا کی آواز بنے، ٹھیک ہے؟ اپنی قوم کی آواز بنے اور وہ ایک بہتر اچھے راستے پہ چلے، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کے نام ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ ہم جس سٹیٹ میں آج رہ رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، اس کا خواب سوچنے والے علامہ اقبال، بچے سے پوچھو اس کا نام آپ کو بتائے گا۔ ہم دین اسلام میں ہیں تو یہ اسلام جن کی وجہ سے آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، دنیا میں آج سب سے زیادہ جس لیڈر کے فالورز ہیں اور جس کو ماننے والے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے بعد ان کے صحابی ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا ہے آج بھی۔ اس کے بعد آپ آج کے دور میں آ جائیں تو میں نے آپ کو قائد اعظم بتائے، علامہ اقبال بتائے، اس کے بعد نیلسن منڈیلا بتایا۔ آج کل جو اچھا لیڈر آ جائے نا، جو مطلب اچھا، جو خود کو سمجھا ہو، دنیا کو بتانا ہو کہ میں اچھا لیڈر ہوں، وہ نیلسن منڈیلا کی مثال دیتا ہے کہ میں نیلسن منڈیلا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وہ ایک لیڈر تھا۔ اس کے بعد وسٹن چرچل،
ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا جانتی ہے، بلکہ بچہ بچہ جانتا ہے. کیوں؟ وہ اچھائی کے راستے پہ چلے، وہ اپنی قوم کی آواز بنے، نہ کہ اپنی قوم کے مد مقابل آئے اور ان پہ ظلم کیا. ظلم مٹنے والا ہے، اچھائی ہمیشہ رہتی ہے. تو یہ وہ لیڈرز ہیں جو جن کا نام آج بھی چلتا ہے. تو آج کے دور میں آپ دیکھیں تو ایک فیسسٹ قسم کی گورنمنٹ اس ٹائم موجود ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ عوام سے وہ الگ ہے. عوام اور گورنمنٹ اس ٹائم آمنے سامنے ہے. عوام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اکثریت ہے. ہم جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں تو میں اکثریت ہونے کے ناطے عوام کہہ رہا ہوں، کیونکہ اکثریتی عوام اس ٹائم گورنمنٹ کے مد مقابل ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ عوام عرش شریف کے خون کا خمیازہ چاہتی ہے، اور عوام چاہتی ہے کہ ہمیں حقائق بتائی جائیں. حقائق کیا؟ ابھی تک عرش شریف کے گھر والوں کے کہنے پہ اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی. ان کے ایف آئی آر ہوتی کیا ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے نا. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کون درج کرواتا ہے؟ جو مدعی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کے جو مظلوم ہوتے ہیں، جن کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہوتی ہے، ظلم ہوا ہوتا ہے، وہ آ کے اپنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرواتے ہیں. اور یہ سب سے بنیادی حق ہے. آج کل آپ ٹی وی آن کریں تو آپ کو سیاستدان ایک الگ الگ قانون بتائیں گے، ٹھیک ہے، اپنے مفاد کے الگ الگ قانون. روز آج کل عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ میں ایک نئے قسم کے قانون، نئے قانون جو آج تک آپ نے سنے ہی، وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے. کیوں؟ کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی کے مفاد کے قانون ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ قانون کی کتاب کو کھولیں تو سب سے پہلے جو اس کتاب میں سب سے پہلے قانون درج ہیں وہ بنیادی حقوق ہیں، عوام کے بنیادی حقوق کے قانون ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے. لیکن یہ نہ آج تک شہید ارشد شریف کے گھر والوں کو میسر آیا، نہ ہی عمران خان کو میسر آیا جو کہ ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور نہ ہی آج تک. یہ 2 دن پہلے کا جو واقعہ ہے، ذل شاہ جو پی ٹی آئی کا ایک کارکن تھا جس کا نام علی تھا، ٹھیک ہے، علی بلال عرف ذل شاہ، ابھی تک اس کے گھر والوں کو کہنے کے مطابق ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. اور الٹا اس کے والد صاحب کو اٹھایا گیا. والد صاحب سے جو بھی ڈسکشن ہوئی، اب ڈسکشن کیا ہوئی اس کی ہر باشعور شہری، پاکستانی شہری اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب پولیس والے لے کے گئے ذل شاہ کے والد کو، اس سے پہلے کی پریس کانفرنس اور اس کے بعد کی پریس کانفرنس دونوں سن لیں تو آپ بخوبی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس کا اس میں کیا عمل دخل ہے. اس کے بعد اس کے بھائی، ذل شاہ کے بھائی، اس کا بیان سن لیں، اس کا کیا رد عمل ہے. اس نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ قتل کا. حالانکہ آپ آج کی پریس کانفرنس سنیں، محسن نقوی صاحب جو آئے صرف الیکشن کرانے کے لیے، ایک عبوری حکومت بنی ہوئی ہے، کیئر ٹیکر حکومت بنی ہوئی ہے پنجاب کے اندر، وہ الیکشنز کروانے آئے ہیں. لیکن وہ آج کل بالکل جو حکومت، جو فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت ہے، ان کے کہنے کے مطابق چل رہے ہیں. جو آج تک کا سب سے بڑا، میں تو سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا اتحاد ہے، ایک اپوزیشن پارٹی کے خلاف سب سے بڑا حکومتی اتحاد ہے، اس کے کہنے پہ چل رہے ہیں. اور ٹوٹل کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. اور جو جیسے اسی کریک ڈاؤن کے دوران ذل شاہ شہید ہوا، اور آج پریس کانفرنس کی انہوں نے آئی جی پنجاب کے ہمراہ محسن نقوی صاحب نے، جو عبوری وزیر اعلیٰ ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ پنجاب کے. تو انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور ان کی انتہائی شرم کا مقام، بلکہ مجھے وہ پریس کانفرنس دیکھ کے وہ زینب قتل کیس والی پریس کانفرنس یاد آ گئی، جو اس ٹائم کے سی ایم پنجاب شہباز شریف، جو آج کل کے ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اس ٹائم وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. اس ٹائم جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، کیسے ان کے دانت نکل رہے تھے، اور وہ بیچارہ مظلوم باپ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کا مائک بھی آف کر دیا گیا تھا، اور سب کے دانت. آج کل ہم آپ کے محلے میں اگر کہیں فوتگی ہو جائے نا، تو آپ وہاں پہ جائیں ان کے گھر، آپ جس کو نہیں جانتے، جس کے ساتھ آپ کا کبھی واسطہ بھی نہیں پڑا، آپ ان کے گھر چلے جائیں فوتگی پہ، یقین مانے آپ اس ٹائم سوگوار ہو جائیں گے ان کے گھر والوں کی سچویشن دیکھ کے. ایک مطلب طبی موت ہو، ٹھیک ہے، قتل تو دور کی بات، آپ طبی موت جو کوئی شخص مر جائے، اس کے گھر چلے جائیں جس کو آپ نہیں جانتے، ان کے گھر کا ماحول دیکھ کے یقیناً انسان ہونے کے ناطے آپ ضرور سوگوار ہو جائیں گے. لیکن انتہائی شرم کا مقام تھا
جب وہ زینب قتل کیس والی پریس کانفرنس آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ وہ دیکھیں کہ کیسے ان کے دانت نکل رہے تھے، اور وہ بے بس باپ جس کی معصوم کلی، ٹھیک ہے، وہ مرجا نہیں گئی تھی، اس کو مرجا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، برے طریقے سے اس کے ساتھ کیا وہ ظلم ہوا ہم سب جانتے ہیں، پوری قوم جانتی ہے۔ اس ٹائم کے جو ہمارے حکمران ہیں وہاں بیٹھے دان نکال رہے تھے، اور سیم سچویشن آج کی پریس کانفرنس اگر آپ دیکھیں محسن نقوی صاحب کی اور آئی جی صاحب کی، تو وہ دان نکال رہے ہیں اور پریس کانفرنس کس بارے میں کر رہے ہیں؟ ایک جو شہید کارکن ہے، شہید کارکن کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے اریسٹ نہیں کیا، اور وہ ہم نے پہلے کہتے ہیں جی ہم نے اریسٹ نہیں کیا، پھر کہتے ہیں جی ہم نے اریسٹ کیے، تھوڑے دور بعد وہ جا کے اتر گئے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک وہ نیوز دیکھ رہا تھا کہ جی وہ ان کے ساتھیوں کو جو اٹھا کے دن کو ان کے ساتھیوں کو اٹھا کے لے گئے تھے جو اس پریزن وین میں موجود تھے، ضلع شاہ کے ساتھ جو پریزن وین میں جتنے کارکن موجود تھے، وہ آج ان کو گھر سے اٹھا لیا گیا، اور ان سے یہ بیان دلوایا جا رہا ہے کہ ہمیں راستے میں کسی جگہ پہ وہ حاجت ہوئی اور ہم اس کے لیے اترے تو ہمارے ساتھ ہی ضلع شاہ بھی اترا تھا، ٹھیک ہے، اس سے یہ تاثر دیا کہ ہم نے اس کو وہاں پہ چھوڑ دیا، اس کے بعد نہیں پتا۔ حالانکہ جو ایکسیڈنٹ کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ کی نہ کوئی ویڈیو موجود ہے نہ کوئی ثبوت موجود ہے، ضلع شاہ کو گرفتار کرنے کے ضرور ثبوت موجود ہیں، اور اس کے بعد اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر 26 زخم ہیں، اور 26 کے 26 زخم اس طرح کے ہیں کہ ان سے ایک زخم سے بھی یہ ثابت کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے کہ اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اور مزے کی بات کہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کرنے والے ڈاکٹر کا بھی تبادلہ کر دیا گیا آج، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو وہ آج اس کا بھی تبادلہ کر دیا گیا، اس کا بھی مطلب اس سے چینج کروانا چاہا، اسے چینج نہیں کیا تو اس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اور آج آئی جی صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب اس طرح ہنس کے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ بس نہ ہی پوچھیں آپ۔ اس کے بعد کل کی آپ کو نیوز بتاؤں کہ دوبارہ، کیونکہ پچھلی جب ریلی نکالی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اس پہ ایک کریک ڈاؤن کیا گیا تھا اور دفعہ 144 نافذ کیا گیا تھا، اور اسی دوران ضلع شاہ جو شہید کارکن ہے اس کو اریسٹ کیا گیا، اور اس کی ڈیڈ باڈی ہسپیٹل سے ملی اس سارے معاملات کے بعد جو پورا دن ہوا۔ اور اس میں اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک بیانیہ اپنایا تھا کہ اسی دن یہ جو خواتین تھی، خواتین کا عالمی دن تھا، اور وہ آزادی مارچ والی خواتین کا بھی وہی روڈ میپ تھا، اور پی ٹی آئی کا بھی وہی تھا، اس لیے ہم نے دفعہ 144 نافذ کر کے پی ٹی آئی کی ریلی کو روکا گیا۔ اور حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ایک دن پہلے پولیس کے ساتھ پی ٹی آئی نے بیٹھ کے سارا روڈ میپ تیار کیا، روڈ میپ تیار کرنے کے بعد اگلے دن وہ ریلی نکلی تو وہی جو پولیس اس روڈ میپ پہ کھڑی تھی اسی نے اس پی ٹی آئی کی ریلی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہ الیکشن کروانے کے لیے آئی ہیں، اور وہ جو ریلی تھی وہ کوئی احتجاج نہیں تھا بلکہ الیکشن کی کمپین سٹارٹ ہو رہی تھی، کیونکہ 30 اپریل کو پنجاب کے اندر الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، تو اس کی وہ ریلی تھی اور اس پہ وہ کریک ڈاؤن ہو گیا، اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو ریلی کو مؤخر کیا گیا پورے دن کے وہ لڑائی جھگڑے کے بعد۔ اور پھر اس کے اگلے ہی دن پنجاب کے جو وزیر اطلاعات ہیں، عبوری وزیر اطلاعات کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے، انہوں نے یہ بیانیہ اپنایا کہ اس دن کیونکہ حیا مارچ والوں کا بھی وہ چل رہا تھا ریلی، اور ادھر سے عورت مارچ والوں کا بھی، تو حیا مارچ والوں نے کہا جی ان پہ حملہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم نے پی ٹی آئی کی، کیونکہ مسئلہ تھا حیا مارچ والوں کا اور عورت مارچ والوں کا، ان کا آپس میں کوئی مسئلہ تھا، وہاں پہ حالات خراب ہو سکتے تھے، اس لیے ہم نے کریک ڈاؤن کر دیا پی ٹی آئی کی ریلی کے خلاف، اور وہ صرف دفعہ 144 اس دن کے لیے تھی۔ تو اب صبح دوبارہ 2 بجے اتوار کا دن ہے اور 12 مارچ ہے، اور عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیے 2 بجے ریلی، اور ابھی آدھے گھنٹے پہلے کی رپورٹ ہے کہ جو ڈی سی لاہور ہیں انہوں نے اجازت دینے سے، ریلی نکالنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اگر پی ٹی آئی اس عمل سے باز نہیں آتی تو دفعہ 144 دوبارہ نافذ کی جائے گی۔ تو کیا یہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس اب کوئی جواز ہے؟ کیا اب بھی آزادی مارچ والی خواتین وہاں موجود ہیں؟ اور اب کیا جواز؟ اس دن تو یہ جواز پیش کیا گیا تھا کہ ان خواتین کی ریلی اور فلاں فلاں فلاں، لیکن آج کیا جواز ہے؟ کیونکہ اب تو یہ تو جمہوری ملک ہے، یا تو بتا دیں کہ جمہوریت معطل ہو چکی ہے اس ملک کے اندر، اگر معطل نہیں ہوئی تو ایک جمہوری پارٹی جو ملک کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہے اس ٹائم، اور وہ اپنی سیاسی کمپین، جس کے وہ اور سیاسی کمپین کس چیز کی، جو الیکشن اگلے
میرے خیال سے 50 سے بھی دن کم رہ گئے ہیں، ان الیکشن کے لیے ایک سیاسی کمپین چلانا چاہ رہی ہے، اس کو نہیں چلانے دیا جا رہا۔ اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اب جو بیٹھے ہیں ایک سیاسی اکھنڈ جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں، وہ اس جمہوریت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عوام اس چیز کا جواب مانگتی ہے، اور جواب دینے والا کون ہے یہ بھی عوام پوچھتی ہے۔ آج کا تجزیہ اتنا ہی تھا۔ شہزیب اکبر کو آج کی اس پروگرام سے اجازت دیں، انشاءاللہ دوبارہ کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔